میرے بعد والدہ نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ اللہ کی رضا تینوں نوعمری میں فوت ہو گئے۔ ممتا کی ماری کو پہ در پہ صدموں نے نڈال کر دیا۔ اللہ سے دعا کرتی تھی، ہے میرے رب اولاد دینا اور مزید صدموں سے بچا کے رکھے۔ جب انسان اپنے خالق کی حضور خشوع و خضوع سے دعا کرتا ہے تو ضرور مالک دو جہاں مرادوں سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کر دیا۔ میرے والدین کو برسوں بعد ایک بار پھر اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کا نام اکمل رکھا۔ ان دونوں میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ بھائی مجھ سے 7 برس چھوٹا تھا۔ مجھے جیسا کھلونا مل گیا ہو سارے دن اس کے ساتھ کھیلتی کودتی۔ جب وہ 7 سال کا ہوا ابو نے کہا بیٹے کو اسکول داخل کراتے ہیں، مگر والدہ راضی نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا میرا بچہ بولا بالا ہے، اس سے ابھی اسکول نہ بھیجوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ کسی روز گھر سے نکلے اور کھو جائے۔ آخر کار سب کے کہنے پر راضی ہو گئی۔ ابو نے یقین دلایا کہ وہ خود بیٹے کو اسکول چھوڑنے اور لینے جایا کریں گے۔ ان دونوں ملک کے حالات پرامن تھے۔ بچے اپنے طور پر اسکول چلے جاتے اور خود ہی واپس گھر آ جاتے۔ کسی قسم کا ڈر خوف نہ تھا۔ جس دن اکمل پہلی بار اسکول گیا میں ساتھ گئی اور چھٹی تک اسکول میں رہی تاکہ اگر وہ روئے تو واپس گھر لے آؤں، لیکن وہ نہیں رویا۔ چھٹی ہونے تک سکون اور خوشی خوشی کلاس میں بیٹھا رہا اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا۔ دیکھنے میں وہ بولا بالا تھا لیکن بے حد ذہین تھا۔ کلاس میں اکثر پوزیشن حاصل کرتا، فیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا، کھیلوں میں انعامات لیتا۔ جب 10ویں کلاس میں تھا ایک ایسا ثانیہ ہوا کہ وہ چھت سے گر کر اینٹوں کے ساتھ زمین پر آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سر پر شدید چوٹ آئی اور اسے اسپتال لے گئے۔ 3 دن بعد ہوش آیا۔ کئی روز اسپتال میں رہا۔ جب ٹھیک اور گھر آیا تو یوں اس ثانیے سے اس کی یادداشت کمزور پڑ گیا اور کام کرنے کی پہلے جیسی صلاحیت نہ رہی۔ 1 سال ضائع ہونے کی وجہ سے اپنے ہم جماعتوں سے پیچھے ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس سے اپنے کم مائگی کا احساس سلگانے لگا۔ جب لوگ نظر انداز کرنے لگے انسان میں احساس کمتری جنم لیتا ہے۔ اساتذہ اور سب بھی اس سے پہلے جیسے اعلیٰ عمدہ کارکردگی کی توقعات رکھتے تھے۔ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی جس سے اس کی قوت کارکردگی نصف سے بھی کم رہ گئی تھی۔ لوگوں کے ایسے رویے سے اکمل پر منفی رد عمل ہوا۔ وہ شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ میٹرک میں 2 مضامین میں رہ گیا۔ تب ابو سے ناگوار قسم کی باتیں سننی پڑی۔ وہ کہتے تم پہلے کی طرح پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ۔ وہ دن رات والدین کی ایسی باتوں سے پسپا ہوتا چلا گیا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو منتشر ہونے سے بچایا اور میرے بار بار ہمت دلانے پر اس نے دوبارہ میٹرک کا امتحان دیا۔ بس بدقسمتی سے اس کے اچھے نمبر نہ آ سکے، بمشکل پاس ہوا۔ اس کے بعد تو جیسے وہ خود فراموشی کا گہرے کنویں میں گر گیا۔ رزلٹ والدین کچھ رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے اکمل کے بارے پوچھا۔ والد صاحب غصے میں تھے۔ کہنے لگے کہ اس نے 2 سال لگا کر بھی کچھ نہ کیا، عمر کم عقل اور نالائق ہے۔ اب کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا، نمبر اتنے کم آئے ہیں۔ والد صاحب کی باتوں سے اکمل کے دل کو ٹھوس پہنچی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلکہ والدہ نے اور زیادتی پر تیل کا کام کیا۔ کہنے لگے اس پاس ہو گیا ہے مگر مر مر کر پاس ہوا ہے، لگتا ہے اس کے آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر اکمل کے دل پر ہاتھ پڑا۔ اس سے ماں سے ہرگز یہ توقع نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سر پر چوٹ لگنے سے وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب میں گئی تو دیکھا میرا بھائی چپکے چپکے گھٹ گھٹ کر رو رہا ہے۔ اس روز میں نے وعدہ کیا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھوں گی اور پڑھائی میں مدد کروں گی۔ اس پر توجہ دینے لگی۔ روز اس کو پڑھائی۔ اکمل کو ایک وسط درجے کے کالج میں سفارش پر بڑی مشکل سے داخلہ ملا تھا۔ فارغ وقت میں اس کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کیا کرتی تاکہ اس کے ذہن کو سکون ملے اور وہ احساس کمتری کے دلدل میں نہ جائے۔ میرے اس کاوش سے ایسا واقعی سکون ملا۔ فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر آئے۔ ایک روز میں فارغ تھی، بھائی سے کہا مجھے سیما کے گھر لے چلے۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل پر لے گیا۔ میں نے کہا بھائی اندر آ جاؤ تو کہنے لگا نہیں باجی میں اپنے موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا رہوں گا، آپ جلدی سے عیادت کر کے آ جائیں۔ جب وہ میرے واپسی کا انتظار کر رہا تھا اس کا ایک دوست سمد آ گیا۔ سمد کا گھر قریب ہی تھا اور وہ دوست کے اصرار پر اس کے گھر چلا گیا اور موٹر سائیکل کو گلی میں چھوڑ دیا۔
دوست سے یہ نہ کہا کہ اسے گھر کے اندر کھڑی کر لو۔ یہ اجنبی مالا تھا۔ کچھ دیر دوست کے پاس بیٹھ کر جب وہ واپس اس جگہ آیا جہاں موٹر سائیکل کھڑی کی تھی تو وہ نہ تھا، کوئی ایسے لے اڑا تھا۔ اکمل کی بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے سائمہ کے در پر دستک دی، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے۔ بھائی یہ کیسا ہوا؟ تم کہاں تھے؟ میں سمت کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا موٹر سائیکل باہر مت چھوڑے۔ اکمل بہت پریشان تھا، کوئی جواب نہ دیا۔ ہم سائمہ کے گھر سے رکشے پر واپس گھر آ گئے۔ ابو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اکمل رات سے پہلے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب والد صاحب دیر سے آئے اور کھانا کھا کر سو گئے، صبح والد صاحب نے کہا موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج تو اتوار ہے، کالج بھی بند ہے، صبح سویرے ساجدے کہاں گئے ہیں؟ امی نے جواب دیا کہیں نہیں گیا ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ موٹر سائیکل کل چوری ہو گئی۔ جب میں اکمل کے کمرے میں گئی وہ جاگ رہا تھا، آنکھیں سجی ہوئی تھی جیسے تمام شب نہ سو سکا۔ والد غصے سے برپا ہو گیا کہ کل کیوں نہیں بتایا؟ پہلی بار انہوں نے لاڈلے پر ہاتھ اٹھایا، اسے مارا پیٹا۔ مجھے والد پر غصہ آیا کہ اکمل کی غلطی تھی مگر مسئلہ تو اس کی یادداشت کا تھا۔ والد صاحب نے کچھ نہ سوچا اس کی خوب خبر لی کہ تم ایک ناکارہ اور لاپرواہ انسان ہو، عمر بھر ناکام رہو گے۔ اہانت آمیز جملے نے میرے بھائی کے دل پر بہت گہرے گھاؤ ڈالے۔ مار کھا کر وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا، دیر تک روتا رہا۔ رات کو میں اس کے پاس گئی اور غمگساری کرنے لگی تو سسکنے لگا کہ باجی کیا واقعی میں ناکارہ انسان ہوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ باجی، ابو امی مجھ سے اب پیار نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح گھس گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کاش یہ پیدا نہ ہوتا۔ کیا میں بہت ناکارہ ہوں؟ امی بھی دلجوئی کرنے کے بجائے موٹر سائیکل کے کھو جانے پر اکمل کو ایسے ہی الٹی سیدھی سنانے لگی۔ جو پہلے میں نے بڑی مشکل سے جوڑا تھا وہ پھر بچھڑ کے ٹوٹ گیا۔ انسان ٹوٹے ہوئے بازو سے شاید کچھ کر لیتا ہے لیکن ٹوٹے ہوئے دل سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اکمل کے ساتھ عجیب سا رویہ اپنایا جس پر دل برداشتہ ہو کر اکمل نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ میں نے لاکھ سمجھایا بھائی مگر وہ نہیں مانا، کہنے لگا مجھے گھر میں محبت چاہیے، باقی کچھ ملے نہ ملے۔ اگر اس گھر میں میرے لیے کسی کے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس روز بہت روئی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے تب وہ نہ گیا، لیکن اب وہ سب سے لاتعلق اور الگ تھلگ سا رہنے لگا تھا۔ امی ابو کے رویے سے اور بھٹک گیا۔ گھومنے پھرنے کا شوق نہ تھا، پھر بھی اب صبح گھر سے نکل تو رات گئے لٹتا۔ جب میں کھانا لے جاتا وہ کھانا کھائے بغیر سو جاتا۔ اکمل کہتا میرے پیاری سی بہن، میں جہاں بھی جاؤں گا تیرے یاد آئے گا، ایک تمہاری ذات ہے جس کی وجہ سے میں یہاں کا ہوا ہوں۔ مجھے بہت تشویش رہتی تھی کہ اکمل سارا دن کہاں رہتا ہے۔ ایک دن یہ راز بھی کھل گیا۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ایک ویرانہ تھا، وہ وہاں جا کر ایک کے برگد کے پیڑ تلے بیٹھ جاتا یا پھر درختوں بھرے جنگل میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس کو بس اسی طرح سکون ملتا۔ ایک دن ویرانے میں اسے ایک لڑکی دکھائی دی اور وہ بے اختیار اس کے پیچھے ہو لیا۔ گھر آ کر اکمل نے بتایا کہ آج ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، خدا جانے اس کے دل میں کیسا اثر تھا کہ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ جہاں جا رہی تھی میں بھی بے اختیار ان کے تعاقب میں چلا جاتا۔ وہ پھر کدھر چلی گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ حیران سا ہو کر بولا ہاں باجی حیران ہوں کہ وہ پھر کدھر چلی گئی۔ وہ گم سم تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں چلی گئی۔ میں نے کہا میرے بھائی تمہاری ذہنی حالت درست نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس قسم کی حولے تصور کے پردے پر دکھائی دیتے ہیں۔ مگر اکمل کو میری بات سمجھ میں نہ آئی اور وہ اس لڑکی کی کھوج میں آوارہ پھرتا۔ میں نے سوچا اگر یہ اس کا وہم نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی کون ہے جس نے میرے بھائی کو حواس باختہ کر دیا ہے؟ ایک روز ہمارا کال بجی، اکمل نے دروازہ کھولا۔ ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ یہ ڈر گیا کہ شکایت کرنے آئی ہے اور ان سے کہنے لگا معاف کر دو مجھ سے بھول ہوئی، آئندہ تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ وہ دونوں حیران تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی ماں بولی بیٹا کس چیز کی بول، ہم تو ملنے آئے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا تو اندر بلایا۔ بھائی کی صورت عجیب بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔
تم کو کسی وہم نے گھیر لیا ہے۔ لڑکی کے امی نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، بہت سیدھا سادہ ہے۔ سیدھا سا نہیں بلکہ بیوقوف ہے، والدہ نے جواب دیا۔ میں نے معاملے کو سنبھالا اور پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی کی ماں بولی کہ ہم نے آپ کے محلے میں ایک پرانا مکان خریدا ہے، سوچا آپ لوگوں سے مل لو۔ آپ کا بیٹا ٹھیک تو ہے؟ ہاں، اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، تبھی سے تصوراتی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی تو اکمل نے مجھ سے کہا باجی کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے ہمارا گھر ویران ہو گیا ہو؟ میرا دل دھڑکنے لگا کہ خدا خیر کرے۔ ایک روز پھر وہ لڑکی اکمل کو گلی میں ملی۔ اکمل نے اسے روکا اور کہا بات سنو، میں برا نہیں ہوں اور میں بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ وہ بولی مگر میں کیا کروں؟ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ تھوڑے سے پاگل لگتے ہو۔ اور وہ ہنسی تو بھائی بھی ہنسا۔ تب اس نے کہا کہ ہمارے گھر اپنی حامی کو بھیجنا۔ وہ سمجھ گئی تھی شاید کہ اس کے دماغ میں خلل ہے تاکہ ایک خیرت سے گھر چلا جائے۔ اکمل نے گھر آ کر امی سے کہا کہ ان لوگوں کو گھر جائے جو آپ سے ملنے آئی تھی، پلیز امی مجھے وہ لڑکی پسند ہے، آپ نے میری شادی اس سے کرانی ہے۔ تب امی نے کہا ارے بیوقوف، تم اس لڑکی کے قابل ہو، وہ کیسے تم اپنی لڑکی دے گی؟ ماں کی بات سن کر بھائی کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا۔ میں نے ماں سے کہا آپ کو اکمل سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امی نے کہا اگر میٹھی بات کرتا تو کل یہ پھر ضد کرتا۔ اکمل سیدھا پرانے مکان کی طرف گیا جس پر 40 برس سے تالا پڑا تھا۔ یہ ایک ہندو کا مکان تھا جو کہ تقسیم کے وقت اس گھر سے چلے گئے تھے اور اب اس گھر کا کوئی وارث نہ تھا، کیونکہ محلے دار کہتے تھے کہ وہ لوگ گئے نہیں، ان کو مارا گیا تھا اور اب تک ان کا خون گھر کے اندر پڑا ہے۔ واپسی پر بھائی نے بتایا میں اس پرانے مکان کے اندر گیا جو بالکل سنسان تھا اور وہ لڑکی اندر کمرے میں پرانے چرپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر باہر نکل گئی، میں بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔ وہ وہی گلی میں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بھائی میں نے نفسیات پڑھی ہے، وہاں کوئی لڑکی نہ تھی اور نہ تم گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہو کیونکہ وہاں اب بھی تالا لگا ہوا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہو تمہارا وہم ہے۔ نہیں باجی، پھر وہ دونوں کون تھے جو ہمارے گھر آئی تھی؟ شاید وہ کسی اور پرانے مکان سے آئی ہو۔ میں نے اکمل کی تسلی کرنی چاہی مگر وہ باہر چلا گیا۔ میں بھائی کے پیچھے تھی کہ اسے روکوں تاکہ کھانا کھا لے، نہ جانے کدھر نکل جائے گا۔ دروازے سے جھانکا تو اس نے گلی پار کر کے اسی ویرانے کی سمت جا رہا تھا، تیز تیز جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا ٹھہرو، میرا بات سنو، اس قدر تیز مت چلو، میں آ رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ اس کو پھر اس کا وہم نے ستایا ہے۔ میں نے رکنا چاہا مگر وہ اور تیز بھاگنے لگا اور پھر جنگل کی سمت دوڑتا ہوا میرے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگلے دن وہ نہ لوٹا تو ہمیں ابو کو فکر ہوئی۔ میں نے بتایا کہ وہ ویرانے کی طرف بھاگا تھا جدھر سے ایک بار وہ لڑکی نظر آئی تھی، وہ اس کے تعاقب میں چل پڑا تھا۔ والدہ کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر اس طرف گئی اور سارا ویرانہ اور جنگل چھان مارا، بھائی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہم اپنے بھائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک گئے ہیں، اکمل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ اس طرف آگے ایک تند و تیز نالا بہتا ہے اور گاؤں والوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے دماغی خلل کی وجہ سے شاید نالے میں گر گیا ہو اور پھر پانی کہیں سے کہیں لے گئے ہوں گے۔ اور جو خواتین ہم سے ملنے ایک بار آئی تھی وہ بھی دوبارہ نہیں آئے، نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ ملا۔ بھائی کے صدمے نے ہم سب کے دل پر گہرے زخم پھوڑ دیے۔ شین، کراچی۔